السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی آج ہم چیپٹر نمبر 5 تاریخ پاکستان کا ٹاپک 1973 کے آئین کے اہم پہلو کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم جو اب تک پاکستان کی ہسٹری میں جتنے آئین بنے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ تعارف کر لیتے ہیں۔ پہلا آئین 1956 میں محمد علی بوگرا اور ان کی ٹیم نے تیار کیا تھا۔ دوسرا آئین جو ہے 1962 میں مارشل لا یعنی فوجی دور میں جنرل ایوب خان نے اپنے زیر نگرانی تیار کروایا تھا۔ اور تیسرا آئین جس کو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے 1973 کا آئین، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی 25 رکنی ٹیم کے ساتھ مل کر تیار کروایا، اور آج تک پاکستان میں یہ آئین نافذ العمل ہے۔ پاکستان میں بننے والے پہلے دو آئین 1956 اور 62 کے جو ہیں، پہلے ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کیا تھے۔ 1956 کا آئین جو تھا وہ قدرے لچکدار تھا، اور 1962 کا آئین جو ہے اس میں لچک کم تھی۔ اب لچک سے کیا مراد ہے کہ 1956 کا آئین جو ہے وہ سویلین نے تیار کروایا تھا، اس لیے اس میں تھوڑی نرمی تھی، جبکہ مارشل لا کے دور میں بننے والا آئین جو کہ جنرل ایوب خان نے بنوایا تھا، اس میں رولز ریگولیشنز جو تھے عوام کے لیے تھوڑے سخت تھے، اس لیے اس میں لچک جو ہے وہ کم تھی۔ لیکن تیسرا آئین جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنوایا تھا اپنی 25 رکنی ٹیم کی زیر نگرانی، اور آج تک یہ ایک کتابچے کی شکل میں تو موجود ہے ہی، لیکن ہم جو ہے اس میں سے چند جو اہم اس کے جو نکات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، جو کہ آپ کی بک میں دیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں، پوائنٹ نمبر 1 ہے اس کا افتتاحیہ۔ افتتاحیہ کیا ہوتا ہے کہ افتتاحیہ یعنی آغاز میں جیسے 2-3 آئین بنے ہیں اور ان میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیشہ ہر آئین میں شامل کی گئیں، وہ بنیادی باتیں جن سے ہم انحراف نہیں کر سکتے یا جن کو سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو 1956 اور 62 کے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس کے مطابق اب اس قرارداد میں کیا طے کیا گیا تھا کہ حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال مقدس ضمانت کے طور پہ قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ 1985 میں ایک ترمیم یعنی تبدیلی یعنی اضافے کے بعد 1973 کا آئین جو ہے باقاعدہ اس کا حصہ بنا دیا گیا اس کو، اور آج تک وہ نافذ العمل ہے۔ اب اس کا دوسرا پوائنٹ ہے تحریری آئین۔ پہلے آئینوں کی طرح یہ آئین بھی تحریری ہے، جو کہ 280 دفعات، 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل ہے۔ اب تحریری کیوں ہے؟ بیشتر جو آئین ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے وہ تحریری صورت میں ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ ممالک میں ایسا ہے، جیسے برطانیہ کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا آئین تحریری صورت میں موجود نہیں ہے۔ جو اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے وفاقی آئین۔ پہلے آئینوں کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا، اور آئین کے تحت وفاق پاکستان جو ہے وہ 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے یعنی اس سے جڑے ہوئے علاقے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے، جو وفاقی آئین ہوگا۔ ملک میں صوبوں کا نظام ہوگا، لیکن ایک مرکز بھی ہوگا، یعنی مرکزی شہر دارالحکومت جو کہ تمام صوبوں کو کنٹرول کرے گا، جیسے ہمارے ہاں ہمارا جو دارالحکومت ہے یا وفاق جو ہے یا ہمارا مرکز جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام آباد ہے، جو کہ تمام صوبوں اور پورے ملک کو کنٹرول کرتا ہے۔ فورتھ اس کا پوائنٹ ہے نیم استوار آئین، سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ اب نیم استوار آئین کیسا آئین ہوتا ہے؟ یہ اس طرح کا آئین ہے کہ اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہے اور نہ ہی آسان ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت جو ہے آئین میں ترمیم کی مجاز ہے، یعنی تبدیلی کر سکتی ہے، ان کو اجازت ہے کرنے کی۔ اب اس تبدیلی کو کرنے کے لیے اس کا ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے کہ اگر پہلے کوئی بھی قانون یا ترمیم اگر آپ نے کرنی ہے اپنے
موجودہ آئین میں، تو پہلے پارلیمنٹ میں نیا قانون پیش کیا جائے گا، اور اگر اس میں سے 2/3 کی اکثریت جو ہے اس قانون کو پاس کر دے گی تو وہ سینٹ میں چلا جائے گا۔ پھر سینٹ کے ممبران کی بھی 2/3 اکثریت اگر اس کے لیے ہاں کر لیتی ہے، اگری کرتی ہے اس قانون سے، تو وہ پاس ہو جائے گا، اور پھر وہ سائن کرنے کے لیے صدر پاکستان کے پاس چلا جائے گا، اور اس طرح وہ قانون بن جائے گا اور آئین کا باقاعدہ طور پر حصہ بن جائے گا اور نافذ العمل ہو جائے گا ملک میں۔ یہ نیم استوار آئین اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ یہ آرام سے اس میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے۔ اس کے بعد قومی زبان۔ 1973 کے آئین کے عروج سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے، اور اس دوران انگریزی زبان کو بطور سرکاری زبان استعمال کیا جائے گا، مگر ایسا تھا کہ مطلب 1973 کے آئین سے پہلے پاکستان کی جو سرکاری زبان تھی یا قومی زبان جو تھی وہ مطلب بنگالی اور اردو دونوں تھی، لیکن کیونکہ ہم سے بنگال جو ہے یعنی مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، جدا ہو گیا، اس کے جدا ہو جانے کے بعد پاکستان کی قومی زبان اردو اور سرکاری زبان انگلش رائج ہو گئی۔ اسلامی آئین کیوں ہے یہ؟ کیونکہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اور ہم یہاں پر جو بھی قوانین بناتے ہیں، جو بھی قانون سازی کی جاتی ہے، یا جو بھی کسی قسم کی مطلب اس طرح کی کوئی بھی قوانین طے کیے جاتے ہیں کسی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے یا لوگوں کے حقوق و فرائض کے حوالے سے، تو ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں اس میں۔ تو پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب جو ہے اسلام قرار دیا گیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، اور پاکستان کا مکمل نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کی ترویج و ترقی ہے، یعنی اسلام کو اپنے مذہب کی پروموشن ہے، اور سود کے خاتمے کے لیے بھی اس میں اقدامات کیے گئے، کیونکہ اسلام میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ریاست میں زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے بھی کوشش کی گئی۔ زکوٰۃ کا نظام متعارف کیا گیا تاکہ دولت کی گردش جو ہے عام لوگوں تک ہو، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کی صورت میں ہی چاہے روپیہ یا دولت امیر لوگوں سے غریبوں تک بھی پہنچ جائے۔ یہ سارے اسلامی قوانین ہیں جو اس ملک میں رائج ہیں۔ آزاد خود مختار عدلیہ۔ اب ہماری جو عدلیہ ہے اس کے لیے بھی آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری سپریم کورٹ، ہماری ہائی کورٹس، ہمارے ججز اگر آزاد ہوں گے، ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، تو وہ امیر غریب بادشاہ غلام سب کے ان کی نظر میں اگر برابر ہوں گے، اور ان پہ کسی قسم کا فیصلہ سازی کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہوگا، تو وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ صحیح طریقے سے کر سکیں گے، اور کسی امیر غریب یا بادشاہ غلام کے فرق کو مد نظر نہیں رکھیں گے۔ تو اس کے لیے عدلیہ کی آزادی ضروری ہے۔ ان کو ضمانت فراہم کی گئی کہ جو عدلیہ ہے ہماری وہ آزاد ہے، ججوں کو معقول معاوضے اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہے۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا، مطلب انتظامیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ جج اپنے فرائض منصبی کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دیتے ہیں، مطلب ان پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کی سفارش مانتے ہیں اور نہ ہی کسی کا دباؤ میں آتے ہیں۔ عدلیہ کو آزادی دی گئی۔ پھر پارلیمانی نظام۔ اب پارلیمانی نظام کیا ہے کہ 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد جو ہے وہ 5 سال مقرر کی گئی ہے، اور ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا ہے۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ جو ہے وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے وہ قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے۔ یہ ہے ہمارا ملک کا پارلیمانی نظام۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے آئین کی بالادستی، یعنی اگر قانون کی کوئی خلاف ورزی کرے گا، جو آئین طے کر دیا گیا، جو قوانین بنا دیے گئے ہیں، اگر ان کو توڑے گا یا ان کو نہیں مانے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ بھی چلایا جائے گا۔ اس کے بعد ہے آئینی ادارے۔ 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے، مطلب مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے، ان کو ٹھیک سے چلانے کے لیے اور ان کی خلاف ورزی نہ ہو اس کے لیے
کئی ایک ادارے بنائے گئے جن میں مشترکہ مفادات کی کونسل تھی، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب وغیرہ۔ یہ ادارے آئین کی حدود کے اندر اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ملکی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں، یعنی ان کی پریورٹی صرف ملک کی حفاظت، ملک کا مطلب قوانین کو صحیح سے چلانا، ان کی پاسداری کا خیال رکھنا اور ملک کے تمام مالیاتی اور الیکشن اور اقتصادی اور مشترکہ مفادات کے جو تمام معاملات ہیں اور عدلیہ جیسے وفاقی محتسب، ان تمام جو اداروں کو چلانے کے لیے اور ان کی مانیٹرنگ کے لیے یہ ادارے بنائے گئے اور وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ ٹھیک سے پرفارم کرنے کو ہر وقت جو ہے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہیں ہمارے آئینی ادارے جو 1973 کے آئین کے تحت بنائے گئے اور ابھی تک اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں۔ پھر ہے 2 ایوانی مقننہ۔ مقننہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مقننہ کہتے ہیں قانون بنانے والوں کو، قانون سازی کو، جو قانون بناتے ہیں ان کو کہتے ہیں مقننہ۔ اب 1956 اور 62 کے آئین میں ایک ایوانی مقننہ تھی، یعنی صرف پارلیمنٹ تھی، یعنی ایک ہی ایوان تھا، جبکہ 1973 کے آئین میں سینٹ کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا، یعنی 2 ایوان بنائے گئے۔ اب ایوان بالا سینٹ ہے اور ایوان زیریں قومی اسمبلی یعنی پارلیمنٹ ہے۔ سینٹ میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہے اور مستقل ایوان ہے یہ، جس کی میعاد جو ہے 6 سال ہوتی ہے اور ارکان کی تعداد 104 ہے اور قومی اسمبلی جو ہے وہ 342 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ یا مجلس شورا کے کل ممبران کی تعداد ٹوٹل کل ملا کر 446 ہے۔ اب اس کا ہم لاسٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے، وہ کیا ہے؟ بنیادی حقوق۔ آئین میں یہ طے کیا گیا کہ شہریوں کو تمام بنیادی حقوق ملیں گے۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب شہریوں کے جو بنیادی حقوق وہ کیا تھے جس وقت یہ آئین بنایا گیا؟ جو بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ ان کی خوراک، ان کی رہائش، ان کا لباس، یہی بنیادی حقوق ہوتے ہیں اور یہی بھٹو صاحب کا نعرہ بھی تھا، روٹی کپڑا اور مکان کا۔ تو یہ بنیادی ضروریات جو ہیں ہر حال میں ہر انسان کی، ہر شہری کی پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ آئین کے تحت یہ ذمہ داری تھی حکومت کی کہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، کہ یہ تمام حقوق ہر حال میں ہر شہری کو ملنے چاہیے۔ تو یہ تو تھے 1973 کے آئین کے اہم پہلو جو ہم نے آج ڈسکس کیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔